السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کی گفتگو کا عنوان بڑا ہی قیمتی اور بڑا خوبصورت، اور میرا دل چاہتا ہے کہ دنیا کے کونے کونے کے ہر مسلمان تک یہ پیغام پہنچے۔ آج کے گفتگو کا عنوان ہے حج کی استطاعت۔ ہم ایسے ایام اور بابرکت دنوں سے گزر رہے ہیں جن میں اہل ایمان کے دل بے تابی سے خانہ خدا بیت الحرام کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ یہ در حقیقت رب رحمان کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پکار کا جواب ہے۔ جب انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کر لی تو اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا کہ اذان دے دیں، آواز لگا دیں، اور اللہ رب العزت ان سے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو تاکہ وہ لوگ اس گھر کا حج کریں۔ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ استطاعت یعنی ایبلٹی، صلاحیت۔ اور حج بیت اللہ صرف اسی پر فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو، جس کے پاس حج کی تمام شرائط پوری ہوتی ہوں۔ یعنی پہلی چیز کہ جسمانی طور پر مضبوط اور تندرست ہو، دوسری چیز مالی اعتبار سے مستحکم ہو، اور تیسری چیز یہ کہ تمام ضروری اجازت نامے یعنی جو قانونی کارروائیاں ہیں، پاسپورٹ ہے، ویزا ہے، ٹکٹ ہے، ویکسینیشن ہے، یہ ساری تمام قانونی کارروائیوں کے ساتھ وہ مکمل ہو۔ اور جس شخص میں ان شرائط پر پورا اترنے کی اہلیت اگر نہ ہو تو وہ معذور ہے، البتہ اس کی سچی نیت پر اللہ رب العزت اسے اجر ضرور دیں گے۔ گویا کہ وہ حجاج کرام اور تلبیہ پڑھنے والوں کے ساتھ شریک ہے، اور کیسے نہ ہو جبکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جہاں تم بھی چلے اور جس وادی کو بھی تم نے طے کیا تو وہ اپنے دل سے تمہارے ساتھ ساتھ تھے، انہیں عذر نے روکے رکھا۔ اب وہ کوئی عذر ہو سکتا ہے کہ صحت کی خرابی ہو، مال کی کمی ہو، یا کوئی اور دوسری وجہ ہو۔ میرے بھائی، وہ جنہیں زندگی میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہو چکی ہو، وہ یاد رکھیں کہ آپ نے اپنے رب کا فرض ادا کر دیا۔ زندگی میں ایک بار حج کا کرنا اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل ہے، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی، کیونکہ جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول وحی کے بعد اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج کیا، اور لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، اس سے زائد جو ہوگا وہ نفلی حج ہوگا۔ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کہتا رہتا ہے میں حج کرنے جا رہا ہوں، میں حج کرنے جا رہا ہوں، کیا تم فرض ادا نہیں کر سکے؟ تو اب رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، یعنی ان لوگوں کے لیے یہ حکم ہے، یہ بڑا قیمتی حکم ہے کہ جو ایک بار حج کر چکا ہو اسے چاہیے کہ اب وہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے، پڑوسیوں کے ساتھ اس سے سلوک کرے، اور اسی طریقے سے پریشان حالوں پر صدقہ و خیرات کرے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں حج کرنے میں لاکھوں روپے ان دنوں خرچ ہوتے ہیں۔ اگر کسی انسان نے ایک بار حج کر لیا ہو تو اسے چاہیے کہ دوبارہ حج کرنے کے بجائے ان رقوم کا، ان پیسوں کا اس طریقے سے استعمال کرے۔ لہٰذا جس بندے مومن کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حج اسلام کی سعادت عطا فرما دی ہو تو اسے زیب نہیں دیتا کہ دوبارہ حج کی خاطر بیت اللہ شریف کے ان دوسرے حاجیوں کے لیے رکاوٹ بنے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کل اتنا زیادہ ہجوم ہونے لگا ہے کہ سعودی کی حکومت نے اس پہ کنٹرول کرنے کے لیے تمام ملکوں کے ہر ایک ملک کا ایک کوٹا بنا دیا۔ اس کوٹے کے تحت جو لوگ اس میں آئیں گے وہی حج کرنے آئیں گے۔ لہٰذا ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ ایک بار حج کر چکے ہیں اگر وہ پھر دوبارہ حج کرنے کا فارم فل اپ کر دیتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر ان کا نام آ جائے تو کسی ضرورت مند کا جو پہلی بار حج کرنے جا رہا اس کا نام کٹ جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ زندگی میں اس کے پاس پیسہ نہ ہو، اس کے پاس صحت نہ ہو، اس کے پاس وسائل نہ ہو، اور وہ ہمیشہ کے لیے حج سے محروم ہو جائے۔ اس لیے یہاں یہ بات بتائی گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے چاہیے کہ انسان کو اپنے ایک بار جو حج کر لیا ہے اس کا فرض ادا ہو چکا ہے، اب وہ دوبارہ اس کا حج کا کرنا یہ نفلی عمل ہے، اور جس نے حج نہیں کیا ہے اس کے لیے اب فرض ہے، اور فرض ہمیشہ نفل پر مقدم ہوتا ہے، یعنی پرائرٹی ہوتی ہے، فرض کو جو ہے پرائرٹی ملتی ہے۔ لہٰذا اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ جو مال اس نے حج نفل کے لیے مخصوص کر رکھا ہے اسے نیکی اور بھلائی کے دوسرے کاموں میں خرچ کرے، یا کسی دوسرے حاجی کے لیے وقف کر دے۔ معاشرے میں رشتہ داروں میں کوئی ایسے بھی ہوں گے جو حج کرنے کے لیے تڑپ رہے ہوں گے لیکن مال کی مجبوری سے نہیں کر سکتے۔ اللہ نے آپ کو وہ موقع دے دیا، آپ نے حج کر لیا ہے، اللہ کے گھر کو ہو کے آ چکے ہیں،
آپ اپنے کسی رشتہ دار کو جو تڑپ رہا ہو اس کو یہ عطا کر دیں، اور اسی طریقے سے کسی ضرورت مند پر صدقہ کر دیں۔ آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، گھر کی چھتیں ٹوٹی ہوئی ہیں، پانی ٹپک رہا ہے، سردی کا انتظام نہیں ہے، کوئی بیمار ہے اس کے علاج کے پیسے نہیں ہیں، کسی کی بچی جوان ہے نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، کسی کو روزگار کی، کسی کے بچوں کی پڑھائی کے پیسوں کا مسئلہ ہے، تو ایسے جگہوں پر اگر آپ کے یہ پیسے لگ جائیں گے تو یقیناً بڑے قیمتی ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صدقہ نفل حج سے افضل ہے۔ صدقہ یعنی آپ اپنی رقم کو جو ان کاموں میں صرف کریں گے یہ جو ہے صدقہ ہوگا، لیکن یہ آپ کے دوبارہ تیبارہ حج کرنے سے زیادہ افضل ہوگا۔ اور انہوں نے کیا فرمایا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے جب اس کے بارے میں پوچھا گیا تو فرماتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ مال بھوکے پیٹوں پر خرچ کرنا مجھے زیادہ محبوب ہے، یعنی جو لوگ بھوکے پیاسے ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کے اوپر لگا دینا نفل حج کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یاد رکھیے کہ حج کے علاوہ اور بھی خیر و احسان کی ان گنت راہیں اللہ رب العزت نے آپ کے لیے کھولی ہیں، جسے اسباب حج میسر نہ آئیں تو وہ غم نہ کریں۔ بہت سارے لوگ معاشرے میں ایسے ہیں بڑے افسردہ رہتے ہیں کہ کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں ایک بار حج کر آتا، تو یہاں ان کے بارے میں بڑی اچھی بات بتائی گئی ہے کہ وہ غم نہ کریں، وہ افسردہ نہ ہوں اور وہ واویلا نہ کریں، اور نہ ہی قانون سے بچنے کے لیے کوئی شاطرانہ چال چلیں، کوئی ایسا طریقہ اختیار کر کے الٹے سیدھے کاغذ وغیرہ بنا کر کسی طریقے سے پہنچنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے وہ خود کو رضا بقضاء کے اجر سے محروم کر لے گا۔ یعنی اللہ رب العزت کی جو اپنی منشا ہے، کوئی منشا ہے اللہ رب العزت کی، اس کے وہ خلاف کام کرے گا اور اپنے ثواب کو وہ کھو دے گا اور خود کو ایسی مشکلات میں ڈال لے گا جن کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ بہت ممکن ہے کہ کسی کوئی غلط سلط کام، ڈپلیکیٹ پاسپورٹ منگوا لے، کسی طریقے سے ویزا حاصل کر لے، کوئی اور کام کر لے، اور پھر جب وہ ملک میں جائے تو بہت ممکن ہے کسی مشکل کا شکار ہو جائے۔ اس لیے قانون کی خلاف ورزی کرنے سے حتی الامکان پوری کوشش کرنا چاہیے کہ قانون کی خلاف ورزی بالکل نہ ہو، اور ان لوگوں کو موقع فراہم کرنا جو ابھی تک اس فریضے سے محروم ہیں۔ نیکی کے عظیم دروازے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان جب دوبارہ حج کرنے کا فارم نہ بھرے گا تو اس کی جگہ جو بچے گی وہ دوسرے لوگوں کو مل سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اور بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو حج کے دوران حاجی کرتے ہیں، آپ اپنے ملک سے بھی کرتے ہیں۔ آپ صرف حج نہیں کریں گے لیکن باقی چیزیں، قربانی کا کرنا ہے، روزوں کا رکھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ اپنے ملک سے، اپنے وطن سے بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی خوبصورت بات ہے، بڑا قیمتی جملہ ہے، آپ نے بہت بار یہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ جس نے نماز فجر جماعت سے پڑھی پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل گیا، تو پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھیں تو اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا، پورا پورا پورا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تامتن تامتن تامہ، 3 بار آپ نے یہ لفظ فرمایا۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا، تھوڑی دیر میں سورج طلوع ہوگا، 20 منٹ کے بعد آپ کا یہ وقفہ شروع ہو جائے گا، جس کو ہمارے یہاں ہمارے بر صغیر میں نماز صلاۃ الاشراق کہتے ہیں، یہاں عرب میں اس کو صلاۃ الضحیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ 2 رکعت نماز کی ادائیگی اتنی قیمتی ہے کہ اس کو ایک قبول حج اور ایک قبول عمرے کا ثواب ملے گا۔ ہم میں سے جو لوگ جاتے ہیں ان کی اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ ان کا عمرہ، ان کا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا، لیکن یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کو ایک قبول حج، ایک قبول عمرے کا ثواب پورا 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 ملے گا۔ 3 بار آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ اسی طریقے سے میرے دوست اور ساتھیوں، ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی بابرکت ساعات ہیں جو اپنی رحمتوں کا سایہ ہم پر دراز کیے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، یہ ایام رب تعالیٰ کے نزدیک بڑے قیمتی ہیں، اور آپ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ دنیا کے افضل ترین دن عشرہ ذی الحجہ کے دن ہیں۔ عشرہ ذی الحجہ یعنی یہ جو ہم ابھی جس مہینے میں ہیں، ذی الحج کا مہینہ ہے، جس دن سے چاند نکلا ہے وہاں سے لے کر عید ہونے تک، عید کے 10 تاریخ کو عید ہوتی ہے، یہ 10 دن بڑے قیمتی ہیں، مزید 3 دن اور جس کو ایام تشریق کہتے ہیں، اور دنیا کے افضل ترین دنوں میں سے ہیں۔ اور میرے بھائیو، اللہ کی کتنی عظیم رحمت ہے ہم پر، اس کا کتنا احسان ہے کہ اس نے ان دنوں میں ہمارے لیے ایسے اعمال مشروع فرمائے جو حج بیت اللہ کرنے والوں کے اعمال کے مشابہ ہیں۔
اگر حجاج کرام یوم عرفہ کو میدان میں عرفات میں وقوف کرتے ہیں، یعنی وہاں وہ ٹھہرتے ہیں اور پھر وہ جو ہے اللہ رب العزت سے گریہ وزاری کرتے ہیں، اللہ سے اپنی مغفرت مانگتے ہیں، رحمت مانگتے ہیں، تو ہم بھی اسی دن روزہ رکھ کر اپنے اپنے ملک میں جو جہاں کہیں بھی ہو 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھے اور اللہ رب العزت سے گڑ گڑائے اور معافی مانگے، اپنی جو بھی حاجتیں دعائیں اللہ رب العزت کے سامنے رکھے۔ اور اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ اتنا قیمتی روزہ ہے، یہ ایک روزہ اتنا قیمتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آئندہ سال اور پچھلے گزشتہ سال اور آئندہ سال، آج اگر کسی نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ اور آنے والے 1 سال کے گناہ اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیتے ہیں، یہ روزہ ان گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح حجاج کرام اس دن رب تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، تلبیہ پڑھتے ہیں۔ تلبیہ کیا ہوتا ہے؟ حاجیوں کے لیے خاص جملہ ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ بڑا پیارا جملہ ہے اور اللہ رب العزت کو بڑا پسندیدہ ہے۔ آپ ذرا اس منظر کو غور کریں کہ حج کے جو دوران سارے حاجی جہاں کہیں بھی وہ پھیلے ہیں، پوری زمین سے وہی صدا بلند ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت کس قدر خوش ہوتے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ افضل ترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے۔ 9 ذی الحجہ کے دن روزہ رکھے اور اس دن اپنے آپ کو دعاؤں میں مشغول اور مصروف رکھے، جو بھی نیک کام کر سکے، نماز پڑھ لے، تلاوت کر لے، ذکر کر لے اور اسی طریقے سے دعا بھی کرے، خوب کثرت سے دعا کرے۔ اور جب عید کا دن آتا ہے، حجاج کرام قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں، تو ہم بھی قربانی کے جانور ذبح کر کے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پیروی کرتے ہوئے ایام تشریق کو کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے ایام بنا لیتے ہیں۔ ایام تشریق کسے کہتے ہیں؟ عید کا جو پہلا دن ہے 10 ذی الحجہ، اس کو کہتے ہیں یوم النحر، قربانی کا دن، اور اس کے بعد جو 11 تاریخ 12 تاریخ اور 13 تاریخ چاند کی، اس کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ اس کو ہم کھانے پینے کے دن منائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، عشرہ ذی الحجہ کے ان عظیم معانی کو اپنے پیش نظر رکھیں اور مبارک ایام سے جی بھر کر فائدہ اٹھائیں، اپنے رب کی اطاعت کے لیے کمر بستہ ہوں، اس کے فضل و کرم پر شکر گزاری کریں۔ اور میرے وہ بھائی جن پر اللہ رب العزت نے کرم نوازی فرمائی، ان کے لیے سفر حج کے اسباب و امور آسان فرما دیے۔ دل و جان سے اس عظیم نعمت پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ اللہ رب العزت نے اگر کسی کو اپنے گھر بلا لیا، بہت سارے لوگ پہنچ چکے ہیں، بہت ابھی پہنچ رہے ہوں گے، راستے میں ہوں گے، ان کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے گھر کو آنے کی چن لیا۔ ہم میں سے جب ہم کسی کو اپنے گھر مہمان بلاتے ہیں یا کوئی ہمیں اپنے گھر مہمان بلاتا ہے تو ہم کتنی خوشی محسوس کرتے ہیں، فلاں نے ہمیں دعوت دی، فلاں نے ہمیں پوچھا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت اگر اپنے کسی بندے کو چن لے اور اپنے گھر بلا لے تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی اس کے لیے فخر کی بات ہے، اور اس کو اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جب حج کا ارادہ کر لے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ جب کوئی حج کا ارادہ کر لے اور احرام باندھ لے تو مباشرت جائز نہیں، نہ گناہ کرنا اور نہ حج میں لڑائی جھگڑا کرنا۔ اور یہ بھی فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور اللہ پاک نے کیا فرمایا، اور زاد راہ لے لیا کرو اور بہترین زاد راہ پرہیزگاری ہے۔ زاد راہ کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی مسافر سفر میں چلتا ہے تو اپنے ساتھ ضروریات کی جو چیزیں ہیں، کچھ ضروری لباس، کھانا پینا، کچھ ضروری اشیاء، دوائیاں، تو یہ ساری چیزیں اس کی زاد راہ کہلاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ جب تم حج کے سفر پر چلو تو زاد راہ لے لیا کرو، اور سب سے بہترین زاد راہ وہ اللہ کا تقویٰ ہے، یعنی کہ جب ہم حج پر جائیں تو ہم تقویٰ اور پرہیزگاری کے اپنائیں اور خرافات سے بچیں، فضولیات سے بچیں، لڑائی جھگڑوں سے بچیں، اور ہم اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جائیں۔ اور وہاں جب پہنچ جائیں تو اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے اور اپنے خاندان والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، سب کے لیے دعا کریں، اور اللہ رب العزت سے خلوص دل
پورے اچھی نیت کے ساتھ حج کر کے واپس لوٹیں۔ کبھی دل میں یہ خیال نہ کریں کہ اب میرا حج ہو گیا، اب میں جا کر حاجی لکھوں گا، اب میرا دوسرا حج ہو گیا، میں جا کر الحاج لکھوں گا، اپنے گھر کے نام کے باہر الحاج کی تختی لگاؤں گا، بچوں کے شادی بیاہ کے ان کے شادی کے کارڈ میں الحاج نام لکھوں گا۔ یہ ساری باتیں میرے دوستوں ساتھیوں یہ سب پھر دکھاوے میں ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے جب حج کرنے جائے تو کوشش یہ کرے کہ اپنی خالص حلال کی کمائی سے حج کرنے جائے۔ بہت سارے لوگ حج کرنے جاتے ہیں، قرض کے پیسے لے لیتے ہیں، ادھر ادھر سے قرض کا انتظام کر کے۔ جن کے پاس مالی وسعت نہیں، ان پر حج فرض ہی نہیں ہے، ان کو ادھر ادھر سے قرض لے کر حج کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر قرض لے کر حج کیا، اگر موت ہو گئی تو پھر یہ قرض اپنے اوپر ساقط رہ جائے گا۔ اللہ رب العزت کیا ہر گناہ کی معافی ہے، قرض کی معافی نہیں ہے۔ ہم اس سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔